بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ عجیب ملک ہے، عجیب خبریں ہیں۔ آدھے سے زیادہ پاکستان سیلاب میں ڈوبا، کے پی کے میں بربادی ہوئی، پنجاب میں بربادی ہوئی، اب سندھ کی طرف وہ ریلا بڑھ رہا ہے، لیکن ہمارے حکمران بالکل اس بات سے بے نظر ہیں۔ کس قدر بے حس ہیں اندازہ ہوتا ہے۔ زرداری صاحب جو صدر پاکستان ہے اپنے کنبے کے ساتھ کہاں پر ہیں؟ چائنا میں بلٹ ٹرین انجوائے کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں دوحہ، اسحاق ڈار جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان کو لے کے کہ جی وہ ایک ٹاسک فورس بنانا چاہتے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ اگر آپ کا اپنا گھر آرڈر میں نہیں ہے، آپ کے اپنے ملک کے شہری جو ہیں وہ ترس رہے ہیں بیچارے، نہ ان کے کوئی انسانی حقوق ہیں، سیلاب میں وہ مر گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں، اور آپ چلے ہیں ادھر۔ جس کے جیب میں پیسہ نہ ہو، جو دوسروں سے لے کے اپنے معاملات چلا رہا ہو، وہ اب صلاح دینے چلے ہیں۔ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اور پھر ان عرب رہنماؤں کو جو جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے ایک ٹوپی ڈرامہ کرتے ہیں آ کے کہ جناب یہ قرارداد کر لیں، یہ قرارداد کر لیں۔ آج تک انہوں نے کوئی اسرائیل کے خلاف ایکشن کوئی تجویز کی، اور جن کی ساری دولت ویسٹرن کنٹریز میں ہے، جو امریکہ کے بلبوتے پر حکومت میں ہے، وہ کیا اسرائیل کو یا امریکہ کو کوئی چیلنج کریں گے؟ بالکل ایک فضول بات ہے۔ اور نواز شریف صاحب لندن چلے گئے اپنا طبی معائنہ کرانے کے لیے، لوگ ڈوب گئے، مر گئے۔ اچھا، ان کی بیٹی آج گئی ہے ادھر علی پور کی طرف، پروٹوکول، ٹریفک بند، سڑکیں بند، ایمبولنسیں رک گئیں، کھانا رک گیا، لوگ پریشان۔ میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو آپ ہوائی جہاز سے جو یہ جاتے ہیں مناظر دیکھنے کے لیے کہ جی فضائی جائزہ لے رہے ہیں، کیا انہیں اپنے میڈیا پر جس کو یہ کنٹرول کرتے ہیں اعتماد نہیں ہے؟ اپنی جو ان کے پاس رپورٹ آتی ہیں انٹیلیجنس کی، اس پر بھی اعتماد نہیں ہے؟ یہ دیکھنے آتے ہیں کہ کیا یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، یا پھر ایک ششکا ہے فضائی سفر کا، یہ وہ ششکا لینے کے لیے آتے ہیں۔ ایک بڑی افسوسناک یہ ساری صورتحال ہے۔ اور ابھی تو جب پانی واپس جائے گا، اترے گا، تو پتہ چلے گا کہ نقصان کتنا ہوا، اموات کتنی ہوئی۔ پہلے تو مال مویشی کی آ رہی تھی باڈیز، اب انسانی باڈیز جو ہے نا وہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور جس طریقے سے کھانے پھینکے جا رہے ہیں، اوپر سے ہیلی کاپٹر ہے، مٹی اڑ رہی ہے، یہ طریقہ ہے کھانا پھینکنے کا، یہ طریقہ ہے کسی کی مدد کرنے کا۔ اور پھر پانی جب 3-4 دن پہلے پتا تھا، 5 دن پہلے جب کے پی کے سے نکلا ہے کہ ادھر پہنچنا ہے، تو کیا مینجمنٹ کی آپ نے پانی کی؟ ہر چیز جو ہے وہ ایکسپوز ہوئی، آپ کی مس مینجمنٹ، آپ کی اقربا پروری۔ اور پھر ایک اور بات جو وہاں پر جو دیکھنے کو ملی ہے، پرفارمنس کی بجائے ٹک ٹاک اور ویڈیوز۔ احمد میر صاحب یہ بتاتے ہیں اپنے کالم میں، لکھتے ہیں کہ ہم لوگ جب پہنچے تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ انتظامیہ پہنچ گئی وہاں پر فوراً۔ ہم کہیں ایک جگہ آگے جا رہے تھے دیکھنے کے لیے کہ ریسکیو ورک، تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم نے کہا چلیں۔ وہاں پر پہنچے تو ہم نے کیا دیکھا کہ 5-6 بندے کھڑے ہیں، اور وہ بھی کیمرے لے کے کھڑے ہیں۔ اب حکمرانوں کو یہ یقین ہے کہ کام کرنے سے ہم اقتدار میں نہیں آئیں گے، ویڈیو سے، ٹک ٹاک سے پرفارمنس شو کریں، بس اس سے آئیں گے۔ اور بیوروکریسی وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں ویڈیو بنا کے تو پھینک دینی چاہیے۔ یہ جاسوسی آپ اپنے لوگوں کی، اچھا جو لوکل میڈیا ہے کہیں پر بھی یہ لوگ جب آتے ہیں تو ان کی کوئی ایکسیس نہیں ہوتی، اور ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں، آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز کی صحافیوں کو دھمکیاں دیتے ہوئے کہ تیرا میں دماغ ٹھیک کرنا، یہ تو جو رپورٹیں کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کا المیہ ہے، یہ پاکستان کی صورتحال ہے۔ اور میں سن رہا تھا ان کو، فہد شہباز کو، وہ کہہ رہے تھے کہ کشتیاں تو موجود ہیں، لیکن یہ کشتیاں جو ہیں نا یہ متاثرین کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے کسی کو گھر پہنچانے کے لیے، گھر سے لانے کے لیے نہیں ہے۔ اس میں جو سرکاری لوگ آتے ہیں وہ جھولے لیتے ہیں، ایک جگہ سے بیٹھ کے دوسری جگہ جاتے ہیں، دیکھ کے پھر واپس آ جاتے ہیں۔ دس از واٹ دے آر ڈوئنگ۔ خیر اب تو نیوی بھی آ گئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ 4-5 دن کے بعد نیوی کو کیوں بلایا گیا؟ پہلے کیوں نہیں بلا لیا تھا؟ اتنے بڑے بڑے ان کے پاس شپ ہیں، وہ ایکسپرٹس ہیں، سب کچھ وہ کر سکتے تھے، وہ کیوں نہیں کیا؟ ویری سیڈ۔
یہ صورتحال ہے وطن عزیز کی، اور یہ سیریں کرتے پھر رہے ہیں باہر. اور جو نواز شریف صاحب گئے ہیں لندن تو یقیناً بہت سارے جو ایشوز چل رہے ہیں انہی پر مشاورت کے لیے گئے ہوں گے، اور اب دیکھتے ہیں کیا گل کھلاتے ہیں، کیونکہ ان کو عادت تو ہے کہ وہ مارتے ہیں لات اور پھوڑ دیتے ہیں وہ جو پٹاخہ ہوتا ہے، پھر آپ بھی پھٹ جاتے ہیں. پر دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کیا کرتے ہیں، لیکن ڈرامے پورے جاری ہیں ان کے سب کے. دوسرا ایشو ہے بھارت کا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ضرورت ہے ایسے ٹورنامنٹ میں جانے کی جہاں پر آپ اب وہ جو انہوں نے سارا پہلگام اور اپنی فوج، حالانکہ ہار گئے ہو، ہم نے ان کو ہرایا، تو وہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ انڈین ٹیم کا کپتان اپنی حکومت کی مرضی کے بغیر یہ بات کرے. انہوں نے میسج دیا، اور وہ ریفری جو تھا وہ اور بھی 2 نمبر آدمی تھا، جس کی یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ اشک شوئی، اب یہ صرف پاکستانی قوم کو مطمئن کرنے کے لیے یہ ریفری تبدیل کر دیں. پاکستان شوڈ ناٹ پارٹیسپیٹ ان دس ایشیا کپ. بالکل یہ گیم میں پولیٹکس لے آئے ہیں، ایسی گیم میں ہمیں کھیلنا، ہم نے انڈیا کے ساتھ کھیلنا ہی نہیں ہے. چھوڑ دیں آپ، کیا ضرورت ہے ان کے پاس جانے کی؟ گھٹیا لوگ اور گھٹیا سروس، تو ضرورت کیا ہے یہ کرنے کی؟ اب جو ایک مودی جو ہے جن کا سربراہ ہے، وہ سوچ کیا ہے ساری، میں کوئی سارے انڈیا کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی جو انتہا پسند ہے، جو بیڈ پیپل، میں ان کی یہ بات کر رہا ہوں. باقی تو ہمارے بھی اتنے یہاں پر دوست ہیں، میں ادھر ابھی آج کل امریکہ میں ہوں تو ملتے جلتے ہیں، بڑے ڈیسنٹ لوگ ہیں، لیکن مودی نے سب کی واٹ لگا دی. تو پاکستان کو ایک اسٹرانگ میسیج دینا چاہیے، بالکل پیچھے ہٹنا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی عزت سے ہم اب جئیں گے، اور ہمیں کوئی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ٹورنامنٹ کرائیں آپ، اپنا وہ کریں. اگر ایک باڈی جو ہے وہ انڈیا کی ہیجمنی اتنی اس نے ایکسیپٹ کر لی ہے کہ وہ اپنے جو ممبرز ہیں دوسرے ان کا رائٹس ہی پروٹیکٹ نہیں کرتی، تو وہ ایسی باڈی میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیٹ دیم ڈو وٹ ایور دے وانٹ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب ایک اور اب ذرا تھوڑا انٹرنل پالیٹکس پہ، یعنی یہ حکمران ہمارے باہر ہیں سارے، اپنا گھر آرڈر میں نہیں ہے. وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بیٹھے رہے ہیں ڈیالہ جیل کے باہر اپنی کابینہ کے ساتھ، ان کو جانے کی اجازت نہیں ملی. میں کسی حد تک میں علی امین گنڈا پور کی بات کو درست سمجھتا ہوں. انہوں نے آج بڑی یہ بات کہی ہے کہ جو ادارے ہیں یا جو حکومت ہے، اگر یہ مسئلہ حل کرنا ہی نہیں چاہتی تو ہم کیسے حل کریں، میں کیسے اس کو حل کر سکتا ہوں. اور یہ بات بھی درست ہے، انہوں نے کہی تو سارکیسٹکلی کہ کیا میں جیل کی دیوار توڑ کے اندر چلا جاؤں تو پھر مجھے عمران خان سے ملنے کی اجازت دیں گے. یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن تنقید علی امین گنڈا پور پر اس لیے ہے کہ جو احتجاج ہوئے، ان کے جو انجام ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ایک حکمت عملی ہونی چاہیے تھی عمران خان صاحب کی ریلیز کے لیے، وہ نہیں ہے. اس لیے ان پر تنقید کی جاتی ہے کیونکہ اس وقت وہ سب سے بااثر ہیں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین پر تنقید کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس نظام کے اوپر بات کریں جس نے فارم 47 کی حکومت مسلط کی. جیسے ڈراپ سائٹ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے 17 نشستیں تھی ساری پی ایم ایل این کی، 180 پی ٹی آئی جیت رہی تھی، لیکن وہ اس کو تبدیل کیا گیا، طاقت کے بل بوتے پر تبدیل کیا گیا، اور جو جیتے ہوئے تھے ان کو ہرایا گیا. اور یہ جو حکومت ہے یہ بالکل ایک جعلی حکومت ہے. اب یہ کامن ویلتھ کی جو رپورٹ ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے ساتھی ہیں نا، جو میڈیا میں جو لوگ ہیں، بڑا ایول جو ہے وہ ساری سسٹم ہے جس نے ایسے لوگوں کو حکمران بنا دیا جو یہاں پر حکمرانی کے اہل ہی نہیں تھے. تو ان پر بات کرنی چاہیے. علی امین کی حکمت عملی غلط ہو سکتی ہے، اس میں کئی نقصان، میں خود بڑا اس کا وہ کرٹیک ہوں، لیکن میں آج ان کی بات سن رہا تھا تو مجھے ایک جگہ پر نظر آیا کہ وہ ایک کسی حد تک تو بات صحیح ہے کہ اب عمران خان علی امین کی وجہ سے جیل میں نہیں ہے نا، یہ بات بھی صحیح ہے. اور جو چلے بہت سارے جو لیڈر ہیں وہ کمپرومائز ہی کر گئے ہوں گے، لیکن ان کی وجہ سے تو عمران خان نہیں ہے نا، وہ تو کسی دباؤ کا شکار ہو کے چلو کمپرومائز کر گئے. تو یہ بیسیکلی جو ریئل پرابلم ہے اس کو دیکھنا اور اس پر فوکس کرنا بہت ضروری ہے. اور اصل ریئل پرابلم علی امین نہیں ہے، اصل ریئل پرابلم وہ نظام ہے جس نے عمران کو قید کر کے رکھا ہے، کیونکہ عمران نے اس نظام کو چیلنج کیا ہے کہ یہ عوام کی بہتری کے لیے نہیں کر رہا ڈیلیور، یہ چند خاندانوں کا
کی پروٹیکشن ہے، تو وہ بیسیکلی اصل مسئلہ جو ہے that needs to be taken care of. بہرحال آج بھی خان صاحب سے ان کو ملنے نہیں دیا گیا کسی کو، تو کوئی خبر آتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیں گے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان.